کرے کہ جیسے ہی اس کا ہاتھ اس کی طرف جانے لگے وہ اپنے ہاتھ کو ڈیلیبریٹلی ہٹا لے, کیونکہ اس سے بننے والا جو نشان ہے وہ ایکنی کے نشان سے کہیں زیادہ بن جاتا ہے. اس کا ایک آسان طریقہ بتاؤں, اگر کوئی آس پاس بھی آپ کے ہو نا, آپ اس کو بتا دیں کہ اگر میں جتنی دفعہ بھی یہ اسکریچ کیا نا, ایک چانٹا پڑے گا, پھر اس کے بعد وہ 2 چانٹے پڑیں گے تو ایکنی ویسے ہی برسٹ ہو جائے. اس لیے چاہے ایسے نشان تو بنے گئے. تو بہرحال یہ ایک طریقہ اچھا بتایا آپ نے, اگر لوگ فالو کریں تو. اور باقی یہ کہ پھر اس کے بعد اگر نہ یہ کرنا ہو تو ڈرماٹولوجسٹ بھی ارد گرد کہیں نہ کہیں نظر گھمانے سے آپ کو مل جائے گا, تو آپ ان کے پاس جائیے اور اپنی مرضی سے کوئی بھی ٹیوب جو گھر میں پڑی ہو وہ نہ لگائیں, کیونکہ اس کے لگانے سے اکثر لوگ اسٹیرائڈ لے کے لگانا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہر زخم کا علاج چونکہ اس سے ہوتا ہے گھر میں پڑی ہوئی تو ہم یہ بھی لگا لیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے بھی لگانے سے اسٹیرائڈل ایکنی ہو جاتی ہے, جس کے دانے کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں, پھولے پھولے سے ہوتے ہیں اور وہ مزید نشان چھوڑتے چلے جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی مرضی سے چہرے پر ایٹ لیسٹ اس کو نہ کریں. اب ایکنی صرف چہرے کو انوالو نہیں کرتی, وہ تمام ایریا جہاں آئل پروڈیوسنگ گلینڈ جو سیبیشس گلینڈ زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ایکنی ہوتی ہے, یعنی جیسے ہاتھ کا اپر ایریا, اپر چیسٹ, اپر بیک, اور اس کے علاوہ بعض اوقات کبھی کبھار سر میں بھی نکل سکتے ہیں. لیکن بیسکلی یہ فیس کو انوالو کرتے ہیں, تب جا کر ہمیں زیادہ خراب لگتا ہے, کیونکہ ہم جب باہر جاتے ہیں تو سب کا دھیان جو ہے وہ اسی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ چہرے پہ دانے کیوں ہیں, چہرے پہ نشان کیوں ہیں, یا اس سے ہونے والے پرابلمس. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر اب کئی لوگوں کو ٹین ایج سے اسٹارٹ ہوتے ہیں, کو ٹل 40-50 ایئرس تک بھی لوگوں کو اپ اینڈ ڈاؤن چلتے ہیں, وہ کہتے ہیں اب ہم تو بوڑھے ہو گئے, ایسا کیوں ہو رہا ہے. لیکن اس کی بیسک پیتھولوجی یہی ہوتی ہے کہ جہاں تک ہمارے جب آئل پروڈیوسنگ گلینڈ جب اوور ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بلاک ہونے لگتے ہیں, پلس باہر سے ہمیں ہیومیڈیٹی کا فیکٹر آتا ہے. سردیوں میں اکثر لوگوں کی ایکنی کم ہو جاتی ہے کہ باہر سے ہمیں ڈرائنس مل رہی ہوتی ہے, تو وہ بھی ایک ذرا ہیلپنگ فیکٹر ہو جاتا ہے. لیکن ادروائز یہ ہے کہ یہ اگر آپ آئل پروڈیوسنگ گلینڈ کی ایکٹیویٹی زیادہ ہو جائے انڈر دا ہارمونل انفلوئنسز اینڈ ادر انفلوئنسز, تو وہ جا کے آپ کو دانے کی شکل نظر آتی ہے. اب اس کے ٹریٹمنٹ کافی حد تک جو ہے وہ ویریبل ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے آئنٹمنٹ ہوتی ہیں, اب ہر طرح کی آئنٹمنٹ ہر بندے کو ایکنی پہ سوٹ نہیں کرتی, لہٰذا یو ہیو ٹو کیپ آن چینجنگ دا پرسکرپشن اینڈ اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹس نیڈ. ایسا ایک کوئی کلیئر کٹ فارمولا, کلیئر کٹ دوائی نہیں ہے جو ہر ایک کے اوپر چلتی رہے. اینٹی بایوٹکس کا یوز ہوتا ہے ٹاپیکل, یعنی اسکن پہ لگنے والی, اگر بہت زیادہ ہے تو کھانے والی, اگر ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہے تو اس کو آلٹر کرنے کے لیے جو یا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو میڈیکیمنٹ دوائیاں ملتی ہیں باہر وہ آپ یوز کیجیے, کرواتے ہیں ڈاکٹر آپ کو کچھ پرٹیکولر ٹائم پیریڈ سے. لیکن تمام چیزیں ڈاکٹر کے کلوز سرویلنس میں کرنا ضروری ہے. اگر آپ گھر پہ انجیف کو مینج کرنا چاہیں گے اور کہیں گے یہ ایک ہی ٹیوب میں ڈاکٹر نے دے دیا, بار بار میں نہ جاؤں اس کے پاس, کچھ دنوں بعد وہ رسپونڈ کرنا بند کر دیتی ہے. اوکے, ایکنی کے بارے میں آپ کے جتنے سوالات ہیں یا کوئی کوئریز ہیں وہ آپ ہمیں نیکسٹ ٹائم بتا سکتے ہیں میسج کر کے اور کال کر کے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر نازیہ, آپ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ کیا طریقہ ہے یہ والا اور کیوں ہوتی ہے, تو نیکسٹ ٹائم سولوشن انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اب ہم لیں گے ایک بریک, اور جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آغا صاحب, جو کہ مجھے کیمرے کے پیچھے سے اشارے کر رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک, ڈونٹ گو اینی ویئر. اسی طرح جس طرح ہم اپنے پہننے, اوڑھنے, کھانے پینے کا دھیان رکھتے ہیں, ہمیں اپنی اسکن کا بھی خیال رکھنا اتنا ہی ضروری ہے. اور آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے دیکھیں گے اسپیشل. ایک خوبصورت شخصیت کے لیے خوبصورت جلد ہونا بھی بے حد ضروری ہے. کسی سے ملتے ہی پہلی نظر اس کے چہرے پر پڑتی ہے. چہرے کی کشش کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جلد کی مناسب دیکھ بھال کی جائے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایک جیسا نہیں بنایا, اسی طرح تمام لوگوں کی جلد بھی ایک جیسی نہیں بنائی, بلکہ اسے بھی کئی اقسام میں بانٹ دیا. یہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی جلد کو جانچ کر اس کے مطابق اس کی مناسب دیکھ بھال کی جائے. عموماً جلد کی 5 اقسام ہوتی ہیں: نارمل اسکن, ڈرائی اسکن, آئلی اسکن, کمبینیشن اسکن اور سینسیٹیو اسکن. نارمل اسکن آئل اور موئسچر کے بیچ کی اسکن ہوتی ہے. ایسی جلد بس صرف اور صرف مناسب دیکھ بھال کی متقاضی ہوتی ہے. ڈرائی یا خشک اسکن میں چہرے یا جسم کے جلد کو انتہائی درجے تک خشکی کی نظر کر دیتی ہے, یعنی نہانے یا منہ دھونے کے بعد چہرے پر سفیدی سی رونما ہو جاتی ہے اور جلد میں کھنچاؤ پیدا ہونے لگتا ہے. آئلی یا چکنی جلد یہ ایک ایسی قسم ہے جس میں نہانے دھونے کے کچھ ہی لمحوں بعد جلد انتہائی درجے کی آئلی ہو جاتی ہے. کمبینیشن اسکن ملی جلی اسکن کہلاتی ہے, یعنی نہ بہت زیادہ آئلی اور نہ ہی بہت زیادہ خشک. یہ عموماً زیادہ تر لوگوں کی جلد ہوتی ہے. تاہم سینسیٹیو اسکن یعنی حساس جلد کو بہت دھیان اور زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ایسی جلد کو کاسمیٹکس,
शेविंग क्रीम और दिगर चीजें भी मुतासिर कर सकती हैं। ताहम अपनी जल्द की किस्म की निशानदेही करके मुनासिब देखभाल से एक बेहतरीन शख्सियत और आला लाइफ स्टाइल अपनाया जा सकता है। अभी आपने स्पेशल्स में देखा कि स्किन के प्रॉब्लम्स कौन कौन से होते हैं, और आज स्किन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस शहनाज अनीस, हु इज द कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एंड आवर सेकंड गेस्ट इज डॉक्टर नाजिया, हु इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो, हैव अ सीट। हमारे लिए स्किन को बहुत ज्यादा बेहतर होना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि सबसे पहले जो आपकी जो नजर पड़ती है वो स्किन पर ही है, और अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी तो जो जितना भी अच्छा कपड़ा आपने पहना हो, जोड़ा, और जितना भी आपने मेकअप किया हो, वो आपकी स्किन अगर अच्छी नहीं होगी तो ना मेकअप अच्छा लगेगा ना आपका अपीयरेंस। और इनका इंसान का एक साइकोलॉजिकल भी होता है कि जब व्हेन दे आर लुकिंग गुड, आप जब अच्छा दिखते हैं तो आप खुद ब खुद आपकी स्किन बोलती है, यू नो, लाइक अच्छी स्किन बोलती है। तो ग्लोइंग स्किन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, पाकिस्तान में कहते हैं कि अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए या आपका लाइफस्टाइल और बेहतर हो सकता है अगर स्किन अच्छी हो, ये कैसे मुमकिन है? देखिए, इस तरह से मुमकिन है कि लाइफस्टाइल इंडिकेट करता है एक अच्छी स्किन को, और अच्छी स्किन जरूरी नहीं कि कोई बहुत ही हाईली कॉस्टली प्रोडक्ट्स के साथ ही मेंटेन कर सकती है। आप एवरेज अगर चीजों का ख्याल करें, अपनी रूटीन को थोड़ा सा चेंज करें, जैसे जो गलत हम काम करते हैं, रात को देर से सोना, गलत चीजों का इस्तेमाल करना, फूड का स्पेशली इसमें बहुत रोल होता है, और इसके अलावा आपका रूटीन किस तरीके से कि आप क्लेंजिंग कितनी करते हैं स्किन की, किस तरह से उसको मेंटेन करते हैं, इस तरह की छोटी चीजें, आम चीजें, बहुत नॉमिनल चीजें जो बजट पे भी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ती, उनके इस्तेमाल से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू बी रिच टू हैव अ गुड स्किन। अच्छा, हमारे यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी डिजीजेज है स्किन की जो हो जाती हैं और किन वजूहात की वजह से होती हैं? देखिए, कुछ तो चीजें होती हैं जो कि ये क्लेंजिंग ना रखने की वजह से होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें आपके हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस भी आते हैं, एट द सेम टाइम ये भी चीजें होती है। जैसे हम एक्ने की बात करते हैं, ये उन लोगों को होती है जो ऑयली स्किन होती है, साथ साथ अब उसका तो अपना पूरा मैकेनिज्म है जो होता चला जाता है, लेकिन अगर वो उसकी प्रॉपर सफाई नहीं करते अपनी स्किन की तो वहाँ ऑयल जमा होता चला जाता है, वो उनको पोर्स को बंद करता है और वहाँ आपके दाने आ जाते हैं, और फिर उसके बाद उस गलत चीजों का इस्तेमाल उस 2-4 दानों को मजीद बहुत सारे दानों में तब्दील कर देता है। गलत किस्म की ऑइंटमेंट्स लगाना, गलत किस्म के घरेलू टोटके, किसी ने बताया कुछ, लगाया कुछ और हुआ, और रिएक्ट भी कर जाता है, बहुत रिएक्ट करता है। भाई पड़ोसन ने बताया आपको, आपने उसमें अपनी तरफ से 2-4 चीजें और लगा ली, नहीं भी किया और वो लगाया तो हो सकता है उसको वो सूट कर गया, लेकिन ये जरूरी नहीं है। तो द बेस्ट एडवाइस है कि अगर आपका दिल चाह रहा है तो गो टू अ प्रोफेशनल पर्सन। हम गलत चीजों के लिए गलत लोगों के पास। प्रोग्राम का बकिया हिस्सा देखिए इस न्यूज ब्रेक। कराची के हालात जिस तरह से आप जानते हैं कुछ दिन में कशीदा हुए और वहां पर ऑपरेशन किया गया है, फायरिंग हुई है, 20 अफराद को। स्किन का हम किस किस तरह से ख्याल रख सकते हैं, और अब ये जानेंगे कि कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिसके जरिए स्किन हम बेहतर कर सकते हैं। तो शहनाज, आपसे मैं पूछूंगी कि ऐसे कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जिससे हम स्किन को बेहतर कर सकते हैं या डैमेज स्किन को जो है वो सही तौर पे ला सकते हैं? हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, लाइक माइक्रोडर्माब्रेशन जिससे आपकी स्किन रिजुविनेशन होती है, एंटी एजिंग फेशियल्स हैं, रिजुविनेशन फेशियल्स हैं, कोलेजन फेशियल्स हैं। आप फेशियल्स के थ्रू डर्माब्रेशन, लेजर थेरेपीज भी आजकल हैं जो स्किन रिजुविनेशन लेजर्स भी आ गए हैं।